اللہ نے ہم کو ایک مقصد یہ دیا ہے کہ دیکھو، تم کو کسی ملک کی سطح پر قبضہ کرنا تمہارا مقصد نہیں، کسی سے بدلہ لینا تمہارا مقصد نہیں، کسی سے نفرت پھیلانا تمہارا مقصد نہیں، کوئی توڑ پھوڑ کرنا تمہارا مقصد نہیں، کرسی پہ قبضہ کرنا تمہارا مقصد نہیں۔ تمہارا مقصد کیا ہے؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تمہارا مقصد یہ ہے کہ سارے جتنے انسانوں کو تمہارے ملک میں ہوں، تمہارے ریاست میں ہوں، تمہارے ضلع میں ہوں، تم سے آرام پہنچ سکے، تم سے راحت پہنچ سکے، صحیح راستہ ان کو مل سکے، شرافت کا راستہ، ایک دوسرے کی خیر خواہی کا راستہ، ایک دوسرے سے محبت اور بے لوث محبت کا راستہ، ایک دوسرے کی مدد کا راستہ، سماج میں انصاف پھیلانے کا راستہ، یعنی صرف اپنے لیے انصاف نہیں بلکہ سب کو انصاف دلانے کی کوشش۔ یہ قومی مقصد ہے مسلمانوں کا، اور یہ قرآن نے بتایا ہے۔ جہالت کو کم کرو، غربت کو کم کرو، لوگوں کو غربت کی سطح سے نکالنے کی کوشش کرو، لوگوں کی جہالت کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ لوگ جو بیچارے اندھ وشواس میں مبتلا ہیں، چلا آ رہا ہے آبا و اجداد سے، بزرگوں سے، پرکھوں سے، پوروجوں سے کچھ باتیں چلی آ رہی ہے، کچھ آستھائیں، کچھ مانیتائیں، کچھ خیالات۔ تو گیان اور علم کی روشنی میں ایک ایک انسان سے محبت سے کہو کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ کیا وہ باتیں جو اوپر سے چلی آ رہی ہیں وہی سب صحیح ہیں یا ان میں کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے۔ بہت سلیقے سے، عقل مندی کے ساتھ سماج کی خرابیوں کو دور کرو، سماج کے سے کرائمز کو کم کرو، عورتوں کی عزتیں محفوظ رہیں، ہر لڑکی باعزت بقدر ضرورت بازار جائے اور آئے، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھانے والا نہ ہو، سب طرف حیا اور شرافت ہو۔ ایسا ماحول ملک میں بناؤ، دنیا میں بناؤ۔ مسلمانوں کا یہ قومی مقصد ہے۔ مسلمان اگر 50 سال تک تہجد پڑھتا رہے، سننا غور سے، اوابین پڑھتا رہے، اشراق پڑھتا رہے، مراقبے کرتا رہے اور ماحول کو بدلنے کی کوشش نہ کرے، اللہ کو ایسا مسلمان بالکل پسند نہیں۔ حدیث کی صحیح کتابوں میں روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا کہ دیکھو اسلام کیا چاہتا ہے، غور سے سمجھو۔ صحابہ کو سمجھایا اور یہ کہا کہ پچھلی زمانے میں ایک قوم پر اللہ نے عذاب بھیجا اور فرشتے آ گئے عذاب لے کر، اور اللہ کا حکم یہ تھا کہ اس قوم کا ایک بچہ نہ بچنے پائے، پوری قوم کو ہلاک کرو۔ وہ فرشتے آ گئے۔ اب اس سے پہلے کہ وہ الٹ دیتے پہاڑوں کو اور زمینوں کو، ان کی نظر پڑی کہ خانقاہ میں، ایک مسجد کے کونے میں، ایک جھوپڑی میں کوئی اللہ والے بیٹھے۔ وہ پہنچے وہاں اور جا کر انہوں نے دیکھا کہ بھئی کیا نورانی بزرگ ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ تو ولیوں کے سردار ہیں، کبھی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، دنیا داری سے بھی زیادہ مطلب نہیں ان کو، یہ چپ چاپ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور بس۔ تو
تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ پوری بستی اگر ہم الٹ دیں گے تو یہ نیک بندہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اب کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سننا اگلی بات، اللہ نے فرمایا اس فرشتے سے، یہ فرمایا اللہ نے کہ سب سے پہلے اسی کو ہلاک کرو، سب سے پہلے اسی کو ہلاک کرو، اس لیے کہ پوری قوم تباہ ہوتی رہی اور وہ اکیلے بیٹھا اللہ اللہ کرتا رہا۔ اس نے قوم کو بچانے کی کوئی محنت نہیں کی، کوئی فکر نہیں کی، سب سے پہلے اسی کو عذاب دیا۔ یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں کیا کروں، اپنی باتیں کیسے کہوں کہ آپ کے اندر کوئی بے چینی پیدا ہو جائے، آپ خالی سر ہلا دیں، یہ بالکل ناکافی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ قوم کے اندر اگر ہم نے ضروری کام نہ کیے تو ہماری انفرادی نیکیاں ہم کو عذاب سے نہیں بچا پائیں گی۔ اور یہی اس وقت کا نقشہ ہے۔ ایک قوم کا مقصد بنا اور اس قوم کے لاکھوں افراد نے اس مقصد کے لیے واقعی تن من دھن تینوں چیزیں لگائیں اور دن رات کام کر رہے ہیں ایک اجتماعی مقصد کے لیے، اور کرتے کرتے وہ آج وہاں پر پہنچ گئے ہیں جہاں آج وہ پہنچے ہیں۔ یہاں تک جو وہ پہنچے ہیں تو وہ بڑی محنتوں کے ذریعے پہنچے ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں انہوں نے۔ ہم نے، اللہ کرے میری یہ بات غلط ہو، اپنا کوئی قومی مقصد بنایا ہی نہیں۔ کیا آپ میں سے کسی کے ذہن میں ہے کہ ہمارا اصل میں زندگی کا اجتماعی مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو اس ملک میں پیدا کیا، یہ ہمارا وطن ہے، لاکھوں اچھے لوگ اس مٹی میں دفن ہیں، اور یہ وطن، یہ ملک معمولی نہیں ہے۔ یہ ملک وہ ہے جہاں اللہ نے سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم کو اتارا تھا جنت سے۔ ہزاروں انبیاء یہاں اس ملک میں آئے، لاکھوں اولیاء آئے۔ ہمارا ایک اجتماعی مقصد یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم کو کچھ ایسی کوشش بھی کرنی ہے کہ یہ اس ملک میں انصاف ہو، امن ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، مظلوم کو انصاف مل جائے۔ یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔